فرزند زہرا سید الشہداء وارث نینوا مالک حلتا کے گھر کی جانب اٹھا ہے پروردگار، اس کا یہ ہر قدم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے خود ان کی محافظت فرما۔ پروردگار اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل ہیں ان کی اصلاح فرما، اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل نہیں پروردگار انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار حاضرین کے دلوں کی جائز حاجات قبول و منظور فرما۔ پروردگار حقیقی وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرما۔ پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وہ دعائیں جو ماؤں بہنوں ان نوجوان بزرگوں بچوں کے دلوں میں ان کی قبولیت کے لیے پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان، ثم الصلاۃ والسلام علی عنز البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51، ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقیٰ وابن ام المصطفیٰ شقیق نبی المجتبیٰ لیث الثرى غیث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجا، ثم الصلاۃ والسلام علی جواد سخی وبہلول شریف الاصل ابن ام الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول والشمس لہ المردود عند الافول۔ آپ ذہن بنائیں ہم علی پڑھتے ہیں۔ ثم الصلاۃ والسلام علی مکی مدنی قرشی لوزعی ولی وسی سخی جری علی، ثم الصلاۃ والسلام علی الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانکر ابی شبیر والشبر مولا البدو والحدر الذي سمته امه حیدر، نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء، صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان والسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبیٰ النوریۃ بالشہادت والہانیۃ بالزہادت والعذراء بالولادہ راحت روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبیٰ الذی انزل فی شانہا وشان زوجہا سورتہا العطاء آنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ صلی اللہ۔ تمام فاطمیون ایک دفعہ مل کے بنت پیغمبر پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا۔
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ قاتلی فاطمہ الزہراء ولعن اللہ من انکر فضائل علی. مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والنجوم والارض الى الاخر ومن یهوی الى اللہ فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء. مل کے اہل بیت کی ذات پہ صلوات پڑھ دیجئے گا. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار، یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں ہے اور کسی کی خوشنودی کے لیے بات نہیں ہے. صبح سے شام تک جب مومن مجلس میں بیٹھتا ہے، جب اپنے گھر ہو اعلان سنتا ہے اس گلی میں حسین کی مجلس ہے، فلاں محلے میں حسین کی مجلس ہے، فلاں گھر میں حسین کی مجلس ہے، تو بوڑھا بستر کو چھوڑتا ہے، بچے مائیں اپنی گودیوں میں اٹھا کے لاتی ہیں، اور جیسے ہی نام حسین اس کی شیرینی کانوں میں گلتی ہے مومن خوش ہو جاتے ہیں. میں تو ہر مجلس کا آغاز اسی طرح کرتا ہوں. ہم خود خوش نہیں ہوتے، خوش وہی ہوتا ہے اللہ جس کا ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر کرتا ہے. آپ جی ان بزرگوں کو دیکھتے ہو جن کا ضمیر اللہ غدیر کی مٹی میں خمیر کر دے اور پھر وہ خمیر شدہ ضمیر محبت حسین کا اسیر ہو جاتا ہے. چھٹے مولا فرماتے ہیں ان شیعتنا خلقو من فاضل دینتنا. ہماری خوشی میں یہ خوش نہ ہو، ہمارے غم میں یہ غم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ جب بھی خوشی آتی ہے یہ خوش ہو جاتے ہیں، جب بھی پریشانی آتی ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ اور معاجرہ ہے کہ جب اللہ ان کی تینت بنا رہا تھا تو جو نور سے بچ گیا تھا ہمارے شیعوں کے خمیر میں ملا دیا تھا. تو یا علی علی، تو وہ نور آئمہ ہماری تینت میں ہے، اور یہ گواہی ہے آپ کا اس طرح مسرور ہونا کہ ہماری رگوں کے اندر دوڑتے لہو میں باپ کے خون اور ماں کے شیر سے بھی زیادہ حسین کا عشق رواں دواں ہے. میں بغیر تمہید کے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں طول و تفصیل بیان کروں. رسول اللہ نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے حسین، تجھے تیری شہادت عظمیٰ کے بدلے اللہ نے ایسے تحفے عطا کیے ہیں جو تحفہ کسی ولی کو نہیں ملا، جو کسی شہید کو نہیں ملا، جو کسی غوث قطب ابدال کو نہیں ملا. میرے ساتھ رہیے گا، تمہید میں نے چھوڑ دی ہے. اے حسین، شہادت عظمیٰ کے بدلے تجھے وہ ملا جو آدم کو نہیں ملا. اے حسین، تجھے وہ ملا جو شیس کو نہیں ملا. اے حسین، تجھے وہ ملا جو ابراہیم کو نہیں ملا. اے حسین، تجھے وہ ملا جو انوس کو نہیں ملا. اے حسین، تجھے وہ ملا جو عیسیٰ و موسیٰ کو نہیں ملا. حسین، ایسا سودا کیا اس سے، تجھے وہ ملا جو نہ نبی کو ملا نہ علی کو ملا. کیا کہنے، آپ بیدار ہیں؟ میں بالکل اختصار کر رہا ہوں. تجھے وہ ملا جو نہ نبی کو ملا ہے نہ علی کو ملا ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا فضیلت ہے حسین ابن علی کی؟ اللہ نے ایسا حسین کو کیا دے دیا جو کسی کو نہیں ملا؟ کہا کہ پہلی فضیلت جو میرے بیٹے حسین کو اللہ نے دی ہے، آدم یہ نہیں کہہ سکتا میں بھی جنتی، میرا بیٹا بھی جنتی، میرا باپ بھی جنتی، میری ماں بھی جنتی، میرا بھائی بھی جنتی، میرا چچا بھی جنتی، میری چچی بھی جنتی. آدم نہیں کہہ سکتا، ابراہیم نہیں کہہ سکتا. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ آدم کیسے کہے میرا ماں اور باپ بھی جنتی ہے؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے جو پرانے عزادار بیٹھے. آدم نہیں کہہ سکتا، ابراہیم نہیں کہہ سکتے. میں صرف مشہور انبیاء کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے کہ ابراہیم کا چچا آزر بت بنا کے بیچتا تھا، اور بت پرست کبھی جنت نہیں جاتے، بت پرست کبھی جنت نہیں جاتے. آدم نہیں کہہ سکتے،
ابراہیم نہیں کہہ سکتے، عیسیٰ نہیں کہہ سکتے میرا باپ، میرا بھائی، میری ماں، میرا چچا، بھتیجے، بھانجے سب جنتی۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا عیسیٰ تو بغیر باپ کے آیا ہے، عیسیٰ کو یہ فضیلت نہیں ملی، موسیٰ کو یہ فضیلت نہیں ملی، ابراہیم کو یہ فضیلت نہیں ملی، ادریس کو یہ فضیلت نہیں ملی، اور مجھے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، میرا چچا ابو لہب، میں تو نہیں کہہ سکتا میں بھی جنتی، چچا بھی جنتی، چچی بھی جنتی۔ قرآن کی آیت ہے کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، وتب، اور دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اب میں ترجمہ کروں، ما اغنا، وہ جتنا بڑا غنی تھا، پرانے عزادار بیٹھے، جتنا بڑا غنی تھا، رسول کا نہیں تھا تو غنی ہونا کام نہیں آتا۔ قرآن جسے غنی کہہ دے اگر وہ رسول سے ٹکرا جائے تو اس کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر کوئی جنت جائے گا۔ اے حسین ابن علی، تیری ذات وہ واحد ذات ہے، جب 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوں گے، یہ حسین اٹھ کے کہے گا اے نبیوں مجھے دیکھو، انا الحسین فی الجنہ و امی فی الجنہ و ابی فی الجنہ و اخی فی الجنہ و اختی فی الجنہ و محبی فی الجنہ۔ حسین کہے گا میں بھی جنتی ہوں، میرا باپ بھی جنتی ہے، میری ماں بھی جنتی ہے، میرا چچا بھی جنتی ہے، میری چچی بھی جنتی ہے۔ حد ہو گئی، جو مجھ سے عشق کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ جو مجھ سے عشق کرے گا وہ بھی جنتی، کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وَمُحِبُّ مُحِبِّي فِي الْجَنَّةِ، پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، جو میرے کسی محب سے محبت کرے، تھکیے گا نہیں، میں نے ان نوجوانوں بزرگوں کو بڑی دور کی منزل تک لے جانا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حسین تجھے اللہ نے وہ دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ من بقا علی الحسین عارفا بحقہ، کیونکہ مجلس منسوب امام حسین سے ہے۔ میں ابھی فیصل آباد میں اسی پہ خمسہ پڑھ چکا ہوں لیکن میں اختصار کر رہا ہوں۔ حسین تجھے اللہ نے ایک تحفہ یہ دیا، من بقا علی الحسین عارفا بحقہ فخرج من عینہ دم مثل جناح بعوضہ، آنکھ سے مچھر کے ایک پر جتنا۔ کامل الزیارات پوری روایت کی ذمہ داری سے ہم تلاوت کرنے لگے، ایک مچھر کے پر جتنا تجھ پہ آنسو بہائے، حسین اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، جنت غم شبیر کے ایک عشق کی قیمت اسرار سے فرما گئے یہ بانی اسلام، ارے وائز مجھے لالچ دے کسی قیمتی شے کا، جنت میری آنکھوں سے ٹپکتی ہے صبح و شام۔ یا علی یا علی، بڑی جلدی سے گزرا ہوں، کیوں آخر کیوں حسین کو یہ عظمتیں ملی، کیوں حسین کو ایک آنسو پہ جنت، حسین کے گنبد کے نیچے دعا مانگو تو قبول، کیوں بیدار ہیں ہم، کیوں بتائیں؟ وگرنہ آیت اللہ محمدی رہ شہری نے 10 جلدوں سے زیادہ لکھ دیا کہ صرف جو حسین کو ملا۔ 2 صفحوں کی عربی حدیثیں صرف ترجمہ کر دے تو عقلیں دنگ رہ جائیں، یہ ہے حسین۔ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین دراصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین ساقی آب کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب تو ماں بھی بطول ہے۔ گلشن مل کے حیدری، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب ماں بھی بطول ہے، حسین نور عین ہے، حسین
بس حسین ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ حسین کے نام پہ ایک آنسو پہ جنت۔ حسین ہمیں کیا دو گے؟ سودا کیا حسین نے، کبھی ہم اس پہ بیان کریں، حسین نے سودا کیا، حسین کیا دو گے؟ پروردگار کیا لوگے؟ اب بیدار ہے، میں مشکل بات کرنے لگا ہوں۔ ہر نبی رویا، آدم روئے جنت دے، حسین شب عاشور کہتا ہے بریر لے۔ نہیں ہم پھر لسی کی جھا کی طرح پڑ جائیں۔ آدم روتے ہیں جنت دو، حسین جنت دے رہے ہیں۔ حسین جنت تو چاہیے نہیں۔ یعقوب روئے وبی عزتینا ہو، آنکھیں گئی، یوسف لوٹا دے۔ یعقوب اس سے بیٹا مانگ رہا ہے، حسین کہتا ہے یہ اکبر ہے لے لے۔ 1,24,000 کی وراثت حسین کو ایسے نہیں ملی۔ آدم کا وارث حسین، نوح کا وارث حسین، شیش کا وارث حسین، ابراہیم کا وارث حسین۔ آدم مانگ رہا ہے، حسین دے رہا ہے۔ ابراہیم بیٹا مانگ رہا ہے، حسین دے رہا ہے۔ سلیمان نے حکومت مانگی، دنیا کی حکومت ملی، چادر ملی، آسمانوں میں پرواز کرتے تھے۔ نبیوں میں سب سے کم مرتبہ جناب سلمان کا ہے، دنیا مانگی۔ حسین دنیا چاہیے نہیں، حسین نہ بھائی چاہیے، نہ بیٹا چاہیے، نہ دنیا چاہیے، نہ جنت چاہیے۔ حسین ہر نبی نے کچھ مانگا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ ترکت الخلق ترا فی ہواکا وعیدمت الیالی لکی اراکا لو قطعتنی یربا نربا۔ اے پروردگار حسین کا سجدہ تو دیکھ، حسین کو نہ دنیا چاہیے، حسین کو نہ بیٹا چاہیے، حسین کو نہ بھائی چاہیے، حسین کو تیری ذات چاہیے۔ میرے سجدے کی ادا تو دیکھ، یہ سجدہ لگتا ہے کہ دنیا مانگ رہا ہو، یہ سجدہ تجھے مانگتا ہے تو کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی صدا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز۔ حسین یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں۔ علی اکبر تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں۔ حسین کے نام پہ جو مانگو وہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیوں وہ دے دیتا ہے؟ جو مانگو وہ کہتا ہے میرے گھر آؤ، یقین نہ رکھنا ہر دعا قبول ہوگی۔ مکہ جاؤ، یقین نہ رکھنا ہر دعا قبول ہوگی۔ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین۔ لیکن اگر اس کے گھر آ گئے پھر یقین رکھو کوئی رد نہیں ہوگی۔ جو مانگو کیوں ملتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک بادشاہ کسی جگہ سے گزرا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب جو بزرگ ہیں میرا ہم سفر ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحرا میں اکیلا ہو گیا۔ قافلے سے، ایک مثال ہے، قافلے سے دور ہوا، بادشاہ تھا، ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا تو کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے قافلے والے رہ گئے اور میں بھوکا ہوں، مرنے والا ہوں۔ اس خیمے میں ایک ماں بیٹا رہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک بکری۔ انہوں نے بکری ذبح کی، کھا لو۔ یہ واپس آیا، اپنے وزیر بٹھائے، اب میں کیا دوں؟ کسی نے کہا 10 لاکھ دو، کسی نے کہا 20 لاکھ دو، کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کے پاس جو تھا اس نے مجھے دیا ہے، اب میرے پاس جو ہے حق بنتا ہے کہ میں دوں۔ کیوں حسین کے نام پہ جنت ملتی ہے، کیوں حسین کے نام پہ رزق ملتا ہے، کیوں حسین کے نام پہ بچے ملتے ہیں، کیوں حسین کے نام پہ شفا ملتی ہے۔ اللہ نے ملائکہ کو یہی کہا، حسین کے نام پہ اس لیے دیتا ہوں، جو حسین کے پاس تھا اس نے مجھے دیا، اب جو میرے پاس ہے حسین کا ہے۔ اب جو ہمارے پاس ہے حسین کا ہے۔ تلک الرسل، تیسرا پارہ،
سارے نبی عزتوں میں برابر نہیں، کوئی سید الانبیاء، کوئی سید الملائکہ، سارے نبی برابر نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی صرف رسول ہے، کوئی صرف اولی العزم ہے۔ تو یہ رتبے کیوں ہیں؟ پروردگار نے کہا ہم امتحان لیتے ہیں، جس نے جتنا امتحان دیا ہم نے اتنے رتبے دے دیے اسے۔ پروردگار عزتیں دیتا ہے امتحان دیکھ کے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ اگر نوجوان سنبھالیں، ہر نبی نے امتحان دیا، لیکن ایک نہ ایک منزل پہ آ کے ہر نبی نے کہا بس۔ آدم نکلے روئے، جو دعا آپ سنتے ہیں کہ پنجتن کے نام سے مانگی تو پھر جنت ملی۔ آدم نے کہا جنت سے نکال دیا، تیرے حکم تھا، لیکن پروردگار بس۔ یعقوب نے یوسف جدا کیا، اور پھر ایک دفعہ صلوات پڑھے پر محمد و اہل بیت۔ جیب میں وزن تھا تب پکڑایا آپ تصویریں چلیں۔ یہ تصویر جب سیدہ فاطمہ کی نگاہوں میں آئے کہ کس کا ہاتھ فرزند زہرا کے استقبال کے لیے اٹھ رہا ہے، ہر نبی نے ایک نہ ایک منزل پہ آ کے کہا بس۔ یعقوب نے یوسف دیا، روئے آنکھیں جاتی رہی، پروردگار بولے میرے ساتھ بس۔ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی، لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھی، پروردگار بس، پروردگار بس۔ ہر نبی نے ایک نہ ایک منزل پہ آ کے کہا پروردگار بس۔ آدم نے کہا بس، ابراہیم نے کہا بس، موسیٰ نے کہا بس، عیسیٰ نے کہا بس۔ اکیلا ہے میرا حسین، اتنے امتحان دیے۔ عصر عاشور وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین ہر نے مجھے کہا ہے بس کر دے، تجھ سے ممکنات کی جاگیر حسین بس کرو، بس لے کے ممکنات کی جاگیر بس کرو۔ توحید پہ حسین نے اتنے کرم کیے، کہنا پڑا خدا کو بھی شبیر بس کرو۔ زندہ باد زندہ باد بس لے کے ممکنات کی جاگیر بس کرو۔ یوں تو ہر ایک نبی نے امتحان دیے، مگر ایک منزل وہ بھی آئی کہ سب نے کہا کہ بس۔ بولے حسین خدا اور امتحان، میرے حسین سے رب نے کہا کہ بس۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ حسین سے عشق کیجئے، ہماری نجات کی اکیلی امید کا نام حسین ہے۔ اور آج میں قرآن کی سورہ حج کی آیت نمبر 22 پڑھی ہے، جس میں اللہ خود فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ بس آخری جملہ فضائل کا سنبھالیے گا، میرا حق بنتا ہے۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کو زمین و آسمان میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے؟ وہ آگے آیت کے یہ لفظ ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور وہ بھی سجدہ کرتے ہیں جن پہ عذاب واجب ہو چکا ہے۔ وَمَن يَحْوِي، اور یہ لفظ ہے قرآن کی آیت، وَمَن يُحْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے ہم رسوا کریں اسے عزت کون دے؟ یعنی اگر میں ترجمہ یوں کر دوں تو رائگان ہوگا کہ جس کی ذلت کا بل اللہ کی پارلیمنٹ سے پاس ہو، پھر دنیا کی کوئی پارلیمنٹ عزت نہیں دے سکتی۔ اور آج ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے یزید بخشا جائے تو کیا ہوگا؟ لوگ یہ بحثیں کرتے ہیں اگر اللہ یزید کو معاف کر دے، اگر کیا کرو گے؟ وہ اللہ آدم کو ماں باپ کے بغیر بنا سکتا ہے، وہ اللہ فرعون و موسیٰ کے معاملے میں دریائے نیل میں راستہ بنا سکتا ہے، اگر معاف کر دے۔
تو یہ سوال علامہ ہلی سے ہوا. ہمارے یہاں 3 ہلی میں ہیں، علامہ ہلی، محقق ہلی، محدث ہلی. یہ صاحب الفین کی بات ہو رہی ہے. کسی نے کہا کہ اگر بخش دیا تو؟ علامہ ہلی نے کہا کل آنا جواب دوں گا. یہ جواب بچوں کو یاد کرو. عالم خوش ہوا، شیعوں کے عالم کو لاجواب کر دیا. کیا بولے گا؟ کہتا ہے کل آنا جواب دوں گا. جواب ہو تو اگر اللہ یزید بخش دے تو؟ جب یہ کل عالم شیعہ عالم کے گھر گیا، کہا مجھے جواب دو. کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. علامہ ہلی نے کہا ہے. کہا اللہ یزید کو بخش سکتا ہے؟ علامہ ہلی نے کہا بخش سکتا ہے. تو کہا اگر بخش دے تو؟ ایک سوال ہے. قادر ہے، بخش سکتا ہے، بخش سکتا ہے. اگر علامہ ہلی نے کہا نماز پڑھو، جواب دیتا ہوں. کہا چلے نماز پڑھتے ہیں. ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر ایک گندی نالی بہ رہی تھی. کہا وضو کرو. اللہ اکبر. جو بیدار ہے کہا کیوں؟ یہ وضو والا پانی نہیں ہے. ہلی پاگل ہو؟ علامہ ہلی نے کہا کیوں یہ پانی نہیں؟ کہا یہ پانی ہے. کہا تم طہارت اور تم وضو کی طاقت نہیں رکھتے؟ کہا رکھتا ہوں. کہا یہ پانی بھی ہے، وضو بھی کر سکتے ہو، پھر کرتے کیوں نہیں؟ کہا طہارت کہتی ہے ایسے پانی سے وضو نہ ہو، طہارت کہتی ہے وضو نہ ہو. علامہ ہلی نے جواب دیا تمہاری طہارت کہتی ہے اس سے وضو نہ ہو، اس کی عدالت کہتی ہے یہ کتا جہنم میں جائے. تو کبھی یزید کی شیعوں کی دشمنی میں یزید کی حمایت نہ کیجئے گا. رسول اللہ کی لعنت پڑے گی. صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ، صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ، بندگی کرتی ہے اب شاہ کے در پر سجدہ. قابل رشک تھا تیرا سجدہ اے میرے امام، قابل رشک تھا تیرا سجدہ اے میرے امام. ہر ایک پیمبر دیکھتا رہ گیا یہ سجدہ. دل ایوب بھی صبر شہ کرب و بلا کو خادم، دل ایوب بھی صبر شہ کرب و بلا کو خادم. دل ایوب بھی کرتا ہے تڑپ کر سجدہ. میرے بس میں ہو. میں اکثر کہتا ہوں اور ہر مجلس میں کہتا ہوں، یہ کوئی لاکھوں لوگ نہیں سن رہے، کوئی بڑی ٹی وی چینل کی مجلس نہیں ہے. میں پھر بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ جملے کہتا ہوں، کاش میرے بس میں ہوتا، میں ہر سید میرے بس میں ہوتا، کاش میرے بس میں ہوتا، میں ہر سید کے پیروں پہ ہاتھ رکھتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا رویا کرو، حسین کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا. شاید کئی جوان ایسے ہوں گے جو پچھلے برس ہمارے سال محرم میں تھے، آج محرم میں نہیں ہیں. شاید اگلے برس ہم دکھیاری فاطمہ کو حسین کا پرسہ دے سکیں گے، نہ جانے پرسہ نہ دے سکیں گے. کانوں سے نہیں، دل سے کربلا جاؤ. 40 کے دن ہے، یہ وہ دن ہے جب لوٹی زینب حسین کے پاس آئے گی. حسین کو پرسہ دیجئے گا، 40 آنے والا ہے. دعا مانگیے اللہ اگلے سال آپ میں سے ہر بندے کو کربلا لے جائے اور آپ وہ جگہ دیکھیں جہاں خیموں کے باہر کہتا تھا السلام علیکہ یا زینب، اے میری اجڑی بہن زینب تجھ پہ حسین کا سلام، اے میری سکینہ تجھ پہ حسین کا سلام. کانوں سے نہیں، میں سمجھا کے مسائل پڑھ رہا ہوں. روک روک کے حسین کی شہادت بڑی مشکل شہادت ہے. آپ روئیں گے کوئی تماچا نہیں مارے گا. یہی مجلس تمام ہو جاتی. یہ تو حسین کی بیٹی کا مقدر ہے. رو کے کہتی تھی بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی سکینہ کو مارے جائے. اجرکم اللہ. آپ روئیں گے کوئی تازیانہ نہیں مارے گا. یہ تو سجاد مولا کا مقدر ہے. حسین کی عصر عاشور حالت کیا ہے؟ ہونٹ کٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ 3 دن کے تھکے ہوئے نہیں ہیں. حسین کی شہادت کو رسم سمجھ کے نہ سنیے گا، ایسے سمجھیں جیسے ابھی زین سے گر رہا ہے حسین.
حسین کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، آبرو کٹے ہوئے ہیں، داڑھی اکبر کے لہو سے تر ہے، سینے میں تلوار، تلوار میں نیزوں کے زخم، نیزوں میں برچھیوں کے زخم۔ حسین کی یہ حالت سجاد نے دیکھی، کہا پھوپھی اماں یہ کون ہے ایھا المجروح، یہ زخمی کون آ گیا ہے خیمے میں؟ کہا سجاد آنکھیں کھول، تیرا بابا حسین اجڑ گیا ہے۔ اجرکم اللہ، سانسیں لے لیجئے، سانسیں لے لیجئے، بڑی سخت شہادت ہے حسین ابن علی کی۔ فاطمہ زہرا جنت البقیع چھوڑ کے مجلس میں آتی ہے، زینب کبریٰ شام چھوڑ کے آتی ہے، مجھے یقین ہے بی بی ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ آج بھی جتنے زائر بیٹھے ہو جنہوں نے مقام صاحب الزمان دیکھا ہے، ہاتھ کھڑا کیجئے۔ آج بھی کربلا میں یہ جتنے زائر بیٹھے ان سے پوچھئے، آج بھی مقام صاحب الزمان کربلا میں موجود ہے؟ اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ کیوں کہتے ہیں مقام صاحب الزمان؟ تیرے اور میرے امام زمانہ جب اس جگہ پہ آتے، بیٹھ کے خون رو کے کہتے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ آبی بھی ان بزرگوں نوجوانوں کو ماتم کرتا تو دیکھ، ابھی میں نے مسائل پڑھا نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا مولا روتے کیوں ہیں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا دوڑتے گھوڑے سے دائیں رخسار کے بل زمین پہ گرا تھا، پھر روئے ہائے حسین۔ صحابی نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا میرا دادا اٹھتا تھا پھر زمین پہ گر جاتا تھا، پھر میرا دادا اٹھتا تھا پھر زمین پہ گر جاتا تھا۔ کہا کیوں حسین تھک گئے تھے؟ کہا میرا دادا تھکا نہیں تھا، حسین اٹھتے کوئی پتھر مارتا میرا دادا گر جاتا، حسین پھر اٹھتے کوئی تیر مارتا میرا دادا گر جاتا۔ مقام صاحب الزمان پہ امام زمانہ نے سر پیٹا، مولا اب کیا ہوا؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا بے ہوش ہو کے گرا۔ کہا حسین بے ہوش ادھر ہوئے، زبا وہاں ہوئے، حسین چل کے کیسے گئے؟ اور روئے مولا، کہا چل کے نہیں گئے۔ کہا پھر بتائیے یہاں سے وہاں حسین کیسے گئے؟ کہا خود نہیں گیا، شمر میرے دادا کی زلفوں سے ادھر لایا جدھر زینب، زینب تیرا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سانسیں لے لیجئے، میں بھی کنجوسی نہیں کروں گا۔ بی بی زہرا نوجوانوں کا گریہ دیکھ، میرا دادا خود نہیں گیا، شمر حسین کی زلفوں سے پکڑ کے ادھر لایا جدھر زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی۔ بی بی زینب نے ایک بیان کیا، اما فیکم مسلم، تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے؟ میرا حسین مارا جا رہا ہے، در کرنا میرا حسین۔ سانس لے لیجئے، میں یہی کہتا ہوں، ہم حسین پہ سانس لے کے روئیں گے، ہم روئیں گے، ہمارے ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہے، ہم ماتم کریں گے، لوگ پکڑ دیں گے، ہم تھک جائیں گے، ساتھ والا پکڑے گا۔ لیکن جب سکینہ کو شمر مار کے تھکتا تھا، کبھی حرملہ آ جاتا تھا، کبھی کوئی آ جاتا تھا، تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں اب پردہ ڈالو تو میں مجرم ہوں، قتل جدی بالاخیار والاخشاب والسنان۔ کا میرے دادا حسین کو اتنا مارا ہے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تلوار مارے، والاخشاب کے لفظ ہیں، اب شیعہ ماتم کریں گے، تاج سے اور کچھ نہیں ملا، لکڑی کے ٹکڑے اٹھائے، میرے دادا حسین کو اتنا مارا، ہڈیاں ٹوٹی، کامہ زہرا بقیہ چھوڑ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سانسیں لیجئے، میں ابھی کوئی سخت حسین کی شہادت کی مجلس نہیں پڑھ رہا۔ حسین کو کسی نے پتھروں سے مارا، کسی نے نیزوں سے مارا، کسی نے تلوار سے مارا، تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کسی نے والاخشاب، بہار کی روایت ہے، اتنا مارا میرے دادا کا جوڑ ٹوٹ گیا۔ اب جملہ سنو گے، خدا کی قسم نہیں پڑھنے کا دل کرتا، لیکن حسین مظلوم اتنا ہے، روئے چھٹے مولا۔ کہا مولا اب کیوں روتے ہو؟ کہا حسین کا ایک قاتل نہیں ہے،
قاتل ہے یا شمر فجان سنلا صدر الحسین شمر خنجر لہرا کے آیا اپنا پاؤں ادھر رکھا جدھر محمد بوسے دیتے تھے کہ حسین تیرا غازی کدھر گیا بڑے قاتل آئے مولا کیا کرتے تھے کہتے حسین حسین سر اٹھاتا کوئی گائے رخسار پہ تماچا حسین گائے اللہ اکبر ہاتھ پکڑ لیجیے ابھی حسین بڑا مظلوم ہے بس میں ایک روایت پڑھوں گا حسین کا راہوار لے کے آئیے گا حسین کا بندہ بندہ قاتل ہے کسی نے حسین کو تماچا مارا کسی نے حسین کو تلوار ماری جب میں کہوں گا زلجھنا آئے گی حسین نے جب اللہ اکبر کے لیے حلق کھولا ایک کمینے نے تیر مارا جو حسین کے گلے میں لگا ادھر یہی زلجھنا خیموں میں آیا باغیں کٹی ہوئی ہے لے آئیے زلجھنا باغیں کٹی ہوئی ہیں خون ہے سکینہ نے رو کے کہا میرے بابا کی سواری میرا بابا کہاں گیا حسین ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا صاحب آپ کے سامنے نواخوانی کریں گے جناب بھائی سکلین کمبوز صاحب آؤ بھائی ہائے اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ہے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ہے اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ہے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ہے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ہے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے نام مولا سر پہ ہاتھ رکھے ماتم کرے زلجھنا کی موجودگی میں اس نے ویسے مارا ہائے اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ہائے کوئی کہتا ہے کہ تلوار سے مارو اس کو کوئی کہتا ہے کہ گھوڑے سے گرا دو اس کو کوئی نیزان یہ آیا ہے تو کوئی بھالا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا صدا دینا میں مولا سبھی سر پہ ہاتھ رکھے ناکھی آپ کو مولا کا واسطہ ہے سر پہ ہاتھ رکھے اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا پاس آ کے میرے تیر ہے اتنے مارے توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر نکلے اب بھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شاہزادہ جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا اب امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں زہرا کو آتے ہوئے دیکھا اور اپنی ماں زہرا سلام علیہ کو امام حسین علیہ السلام کیا درد فرما رہے ہیں سنیے گا اس نے ویسے مارا ہائے اماں ہائے اماں پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے
مجھے یاد کیا ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا کتنے سنگ دل ہے یہ سب رحم نہ مجھ پر آیا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا چکیاں پیس کے ماں جسے پالا تو نے ننگے پاؤں جسے گھر سے نہ نکالا تو نے ہو گیا بدن ہے سارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا